زیادہ روزے رکھیں۔ اب شعبان میں اللہ کے رسول کیوں زیادہ روزے رکھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیوں؟ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ کو جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہوئے دیکھا گیا اتنے روزے تو آپ کبھی نہیں رکھتے شعبان کے علاوہ، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، اور یہ بڑی اہم بات یاد رکھی، اگر کوئی شعبان کے روزے رکھ بھی رہا ہے تو اس نیت سے رکھے کہ سنت ہے، اور یہ فائدہ ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ رجب اور رمضان کے درمیان روزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے بیچ میں مہینہ آتا ہے تو لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے آگے فرمایا اور کہا غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائے تو میں روزے سے رہوں۔ تو اس حدیث میں ایک بات آئی ہے، وہ بات کیا ہے کہ جو ہے شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جس کو اگر میں وضاحت کروں تو یوں ہے، ہر روز میں ہمارے اعمال 2 بار اللہ کو پہنچائے جاتے ہیں، عصر اور فجر میں۔ اس لیے آپ نے فرمایا عصر اور فجر کی نماز مت چھوڑو، اس لیے کہ 2 وقت ایسے ہیں جب اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں اور میں عبادت میں رہوں۔ ہر ہفتے میں 2 بار ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ ہے جو ہے جمعرات اور پیر کے دن، ٹھیک۔ اسی طرح ہر سال میں ہمارے اعمال 1 بار اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ مہینہ ہے جو ہے شعبان۔ شعبان میں اللہ کے پاس جو ہے ہمارے جو اعمال سالانہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو ہفتے واری پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز میں جو عصر اور فجر میں پیش، مطلب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے اور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو کیا فائدے اور کیا فضائل ہے اس روزے کے؟ کہ یہ مہینے کے اندر ہمارے اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے، کیوں، کیا کہ اللہ غافل ہے ہمارے اعمال سے؟ نہیں، اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی اللہ نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا ہے تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں گے ہم پر کہ ہم نے دنیا میں کیا اعمال کیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سال ہمارے اعمال جو پیش کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش کیے جائیں نا تو میں جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہوتا ہے نا عبادت سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا کام اس مہینے کی فضائل کیا ہے؟ روزے رکھیے۔ مقصد اور اس کے جو تعلق سے جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس مہینے کے کیے گئے عمل اللہ کے پاس جو ہے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال جائیں تو میں اللہ کے پاس جو ہے روزے کی حالت میں رہوں۔ اور یاد رکھیے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ اعمال پیش کیے جاتے الگ بات ہے، لیکن یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ آئیے یہ اس کے فضائل، اتنے ہی فضائل رکھے جا سکتے ہیں اس مہینے کے تعلق سے کہ روزے